اور اس وقت APC کی جماعتیں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہیں. یہ میڈیا کے اوپر فورس سینسرشپ لگائی گئی ہے اور اس سے جج ہسائی بھی ہوئی ہے, دنیا میں رسوائی بھی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور جو مداخلت ہوئی ہے غیر ریاستی اداروں کی, اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے یہ اور آپ کے سامنے اس وقت مناظر ہیں, APC کی جماعتوں کی میڈیا سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں شامل نہیں ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی قائل کیا جائے گا کہ ہم پارلیمنٹ کا جو فورم ہے, دیٹ از دا بیسٹ فورم فار ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, اور پاکستان میں بھی ہم اس اس وقت میڈیا سے بات کی جا رہی ہے. یوسف رضا گیلانی کا اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں ایسے الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ APC جلدی بلوائی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یوسف رضا گیلانی, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان یہاں موجود ہیں اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اس موقع پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تاریخ میں ایسے الیکشن کبھی نہیں ہوئے اور APC جلد بلوائی جائے گی اور اسے معاملے پر بات کی جائے گی. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں, جو کہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں ایسے الیکشن کبھی نہیں ہوئے, APC جلدی بلوائی جائے گی. انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج 4 جماعتوں نے تاریخ کی دھاندلی زدہ الیکشن کی مذمت کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی, اس کی مذمت کرتے ہیں. برملا اظہار کیا اپنی مذمت کا یوسف رضا گیلانی نے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ میں ایسے الیکشن کبھی نہیں دیکھے گئے. اپوزیشن جماعتوں کی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور APC کے حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ جلد APC بلوائی جائے گی. یہ کہنا ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا. آپ کو بتائیں کہ اس وقت مسلم لیگ خاص کی ہے کہ وہ جو دوسری ہماری عوامی جماعتیں ہیں وہ پرسوں وہ ہمارے ساتھ اس دن شریک تھے اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا تھا, اس الیکشن کے عمل کو, اور ان کو بھی مولانا صاحب مزید رابطہ کر کے تو جو یہ آج فیصلے ہوئے ہیں ان پر انہیں بھی قائل کریں. بسم اللہ الرحمن اور اس میں میر حاصف خان بزنجو بھی ہیں اور محمود خان چکزئی بھی ہیں, شیرپاؤ صاحب بھی ہیں. جی مولانا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری دنیا کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے, پوری قوم کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے, پوری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے, الیکشن کمیشن کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ آج تک اس طرح متفقہ طور پر انتخابات کی دھاندلی کو رد نہیں کیا گیا جس طرح کہ آج سب متفق ہیں اس بات پر. یہ کوئی PNA نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں ایک اکٹھے اتحاد کے ساتھ گئے تھے اور دھاندلی کا الزام لگایا اور تحریک شروع کر دی. یہ سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں. ہر شخص ایک دوسرے کے مقابلے میں فریق رہا ہے اور اس کے باوجود الیکشن کے اگلے روز سب مجتمع ہو جاتے ہیں اور اتفاق کر رہے سے کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لہذا شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے پاکستان کے عوام کے اس مینڈیٹ کو چرایا, اس پر ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے ملک کے اندر یہ اضطراب پیدا کیا کہ آج جہاں پاکستانی شہری اور ووٹر بیٹھا ہے وہ سر پکڑ کے سوچ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ اور فیصلہ کیا لیکن منظر پر تو کوئی اور فیصلہ ہے. آج یورپی یونین اور اس کے آبزرورز چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بدترین قسم کی یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. بین الاقوامی سطح پر تحفظات کے ساتھ نئی حکومت کی تشکیل اور انتخابات کے نتائج کے بارے میں آ رہی ہے. ہمیں تو پوری دنیا اور پھر میڈیا پر پابندی ہے. آج پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں,
ملاکنڈ میں، ہزارہ میں، بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، اور کہیں پر کوئی خبر آج آپ کی میڈیا پہ نہیں آ رہی. میں میڈیا کی دنیا سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم جمہوری آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں. آئے یہ جنگ بھی مل کر لڑیں. کھولو میڈیا کے ٹیلی ویژن کے چینلز کو اس پبلک کے احتجاج کو دنیا کو دکھانے کے لیے. کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے ایک مشاورت کا عمل چل رہا ہے. بہت زیادہ اتفاق رائے حاصل ہو گیا ہے، بہت زیادہ اتفاق رائے آ رہا ہے. اور اس کے باوجود جہاں کوئی ایک دو مسئلے باقی ہیں، ہماری بھی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، MMA کے رہنمایان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ANP کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو APC میں پہلے اکابرین بیٹھے تھے وہ سب اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آنے والی سب کی مشترکہ اسٹریٹجی اور ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس پر بھی ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ہم نے مسترد کر دیا، اس پر تو اتفاق رائے ہے. مسترد کرنے کے بعد آگے اسٹریٹجی پھر ہماری کیا ہونی چاہیے اس پر بھی ہم ایک اشتراک کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور ہمارا موڈ یہ ہے کہ ہم سب جنگ مل کر لڑیں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی کے مشاورت جو ہے APC اور بھی ہوگی اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو جس قسم کی تعلیم ہوئی ہے ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کبھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوا. اور جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب دنیا پر آیا ہے، قوم پر بھی، عوام پر بھی، دنیا پر بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو انہوں نے کردار ادا کیا یہ بالکل انہوں نے اپنے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسے داغوں سے داغ لگا دیے کہ جو داغ دھوتے ہی نہیں جا سکتے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو کچھ لوگ کہیں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آنے والی کوئی قوت ہوگی جو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے داغ دھوئے تو دھوئے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بری طرح سے انہوں نے بدنام کر دیا ہے. گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس عددی اکثریت ہے، جو جماعتیں یہاں کھڑی ہیں PTI سے زیادہ نمبر ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے مقابلہ کرنے کی بجائے باہر رہنے کی کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا سوال واضح ہو گیا. مولانا نے کہا، گیلانی صاحب آپ نے بھی کہہ دیا کہ اتفاق ہو گیا، یعنی کہ حلف والی جو بات پہلے چلی تھی وہ تو ختم ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے اور اسمبلی باہر بھی ہونی ہے. جو اب الیکشن ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کا، اسپیکر کا یا باقی، اس میں صرف یہ بتا دیں کتنے تو آپ بنائیں گے، کیا لڑیں گے، حصہ لیں گے، کوئی نمبر گیم میں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر گیم کی بات کی، تو نمبر گیم کے اوپر ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور ہماری اسٹڈی ہو رہی ہے، تمام جماعتیں اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جب مشترکہ حکمت عملی بنے گی اس پہ یہ فیصلے ہوں گے. اپنی پارلیمنٹری یہ بتائیے کہ سر، کہ جیسے کہ آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کا یہ اسٹانس ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اگر اکثریت ہے تو وہ حکومت بنائے، لیکن صبح پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیا آپ اپنا وزن مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں ڈالیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ساری باتیں اس کے بعد فالو ہوں گی جب ہم اپنی APC بلائیں گے اور جب ہم پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگز ہوں گی اور جب ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو آپ لوگ پہلے سے حضرات پہلے سے الفاظ تیار رکھے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اختلاف والی بات، دیکھیے ہر پارٹی نے اپنا سٹانس دیا ہوا ہے، ہر پارٹی نے اپنی رائے دی ہوئی ہے، وہ کوئی مخفی نہیں ہے. اب ہم ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں. کتنے پوائنٹس ہیں جہاں ہم متفق ہو چکے ہیں، کتنی اجلت میں متفق ہوئے ہیں، کتنے پوائنٹس ایسے ہیں جس پر ابھی مشاورت ہونی ہے، اور وہ مشاورت 2-4 دن اور انتظار کر لیں. جب آپ کو ہم نے ایک ثابت کر دیا کہ اس وقت پورے ملک کی تمام معتبر جماعتیں جو ہیں وہ ایک سٹانس پہ آ رہی ہیں،
तो फिर 1-2 दिन मजीद इस पर जो और 2-4 चीजें बाकी हैं हमारा MMA का इजलास है। इन जमातों की जानिब से मीडिया से बात की जा रही थी। इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट का फोरम बेहतरीन फोरम है, इसको मजबूती से थामेंगे। इंतखाबात में धांधली हुई है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। तारीख में ऐसे इलेक्शन कभी नहीं हुए। ये भी ऐलान किया गया कि APC जल्दी बुलवाई जाएगी।